میری زیارت کو آخری زیارت مت بنا، اگر تو اسے آخری بنائے تو مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر۔ مدینہ منورہ کی زیارت، آداب و فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اور یہ طبرانی اور دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من وجد سعت ولم یفد الی فقد جفانی، اور یہ ابن عدی اور دارقطنی کی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص وسعت کے باوجود میرے پاس نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائر الا یہمہ الا زیارتی کان حقا علی اللہ سبحانہ ان اکون لہ شفیعا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا فکر نہ ہو تو اللہ سبحانہ پر حق ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں۔ جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے راستے میں بکثرت درود پڑھنا چاہیے۔ جب مدینہ منورہ کی عمارتوں اور درختوں پر نظر پڑے تو یہ الفاظ بکثرت کہے، اللہم ھذا حرم رسولک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانہ من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ، یہ تیرے رسول کا حرم ہے، اسے میرے لیے آگ سے نجات اور عذاب و بدترین حساب سے مامون رہنے کا ذریعہ بنا دے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے حرہ کے پانی سے غسل کرے، خوشبو لگائے اور عمدہ کپڑے پہنے، تواضع اور ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ شروع ہے اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر۔ اے میرے رب، مجھے خوبی کے ساتھ داخل کر اور خوبی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کر جس کے ساتھ مدد ہو۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو اور ممبر شریف کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرے، ممبر کا ستون دائیں طرف رکھے اور خود اس ستون کی طرف کھڑا ہو جس کے پاس صندوق رکھا ہوا ہے۔ مسجد میں تعمیری تغیرات سے قبل اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیشتر نمازیں مسجد کے اس حصے میں ادا ہوں جو توسیع سے پہلے بھی مسجد میں شامل تھا۔ مسجد کی حاضری کے بعد روزہ اطہر پر حاضر ہو، آپ کے چہرہ مبارک کے بائیں جانب اس طرح کھڑا ہو کہ رخ روزہ مبارک کی دیوار کی طرف ہو اور خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو۔ دیوار کو ہاتھ لگانا یا اسے بوسہ دینا وغیرہ مسنون نہیں ہے۔ تعظیم و تقدس کا طریقہ یہ ہے کہ دور کھڑا ہو اور ان الفاظ میں درود و سلام بھیجے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفوت اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ، السلام علیک یا احمد، السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا ابا القاسم، السلام علیک یا ماہی، السلام علیک یا عاقب، السلام علیک یا حاشر، السلام علیک یا بشیر، السلام علیک یا نذیر، السلام علیک یا طہر، السلام علیک یا طاہر،
السلام علیک یا اکرم وولد آدم، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رسول رب العالمین، السلام علیک یا قائد الخیر، السلام علیک یا فاتح البر، السلام علیک یا نبی الرحمت، السلام علیک یا ہادی الامت، السلام علیک یا ہادی الغر المحجلین، السلام علیک وعلی اہل بیتک الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، السلام علیک وعلی اصحابک الطیبین وعلی ازواجک طاہرات امہات المؤمنین، جزاک اللہ عنا افضل ما جزا نبیا عن قومہ ورسولا عن امتہ، وصلی علیک کلما ذکرک الذاکرون وکلما غفل عنک الغافلون، وصلی علیک فی الاولین والآخرین وافضل واکمل واعلی واجل واطیب واطہر ما صلی علی احد من خلقہ کما استنقذنا بك من الدلالة وأبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفبه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم۔ آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو اے امین خدا، آپ پر سلام ہو اے حبیب خدا، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ پر سلام ہو یا احمد، یا آپ پر سلام ہو یا محمد، آپ پر سلام ہو یا ابو القاسم، کفر کے مٹانے والے آپ پر سلام ہو، نبیوں کے پیچھے آنے والے آپ پر سلام ہو، قیامت کے دن پہلے اٹھنے والے آپ پر سلام ہو، نیکوں کو خوشخبری دینے والے آپ پر سلام ہو، بدوں کو ڈرانے والے آپ پر سلام ہو، اے پاک و طاہر آپ پر سلام ہو۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں برتر و اعلیٰ آپ پر سلام ہو، اے انبیاء کے سردار آپ پر سلام ہو، یا خاتم الانبیاء آپ پر سلام ہو، رب العالمین کے پیغمبر آپ پر سلام ہو، خیر کے قائد آپ پر سلام ہو، نیکی کے فاتح آپ پر سلام ہو، رحمت کے پیغمبر آپ پر سلام ہو، امت کے ہادی آپ پر سلام ہو، جن کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام ہو، جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی دور کی ہے اور جنہیں پاک و صاف بنایا ہے، آپ پر اور آپ کے پاک صحابہ پر، آپ کی بیویوں پر جو مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جو اس بدلے سے افضل ہو، جو کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا گیا ہو۔ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، جس قدر ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جس قدر غفلت کرنے والے آپ سے غافل رہیں، آپ پر رحمت بھیجے، اگلوں اور پچھلوں میں جو افضل ہو، کامل تر، اعلیٰ و برتر ہو، طیب و اطہر ہو، اس رحمت سے جو اس نے اپنے مخلوق میں کسی پر نازل کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں گمراہی سے نجات دی، نابینائی سے بینا کیا اور جہالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھلائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے امین، اس کے برگزیدہ بندے
اور مخلوق میں اس کی منتخب شخصیت ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیرخواہی کی ہے، اپنے دشمن سے جہاد کیا ہے، اپنی امت کی رہنمائی کی ہے اور وفات تک اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے پاک باز اہل بیت پر رحمت نازل فرمائے، سلام بھیجے، شرف عظمت اور بزرگی سے نوازے۔ اگر کسی شخص نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو تو السلام علیکہ من فلان کہے، پھر ایک ہاتھ کے بقدر ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھے۔ حضرت ابو بکر کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے برابر میں ہے اور حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کے شانے کے پاس ہے، اس لیے ایک ہاتھ ادھر ہٹ کر حضرت عمر پر سلام بھیجے اور یہ الفاظ کہے، السلام علیکما یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمعاونین له علی القیام بالدین ما دام حیا والقائمین فی امته بعده بامور الدین تتبعان فی ذلک آثار وتعملان بسنته فجزاکم اللہ خیر ما جزا وزیر نبی عن دینہ۔ آپ دونوں پر سلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، دونوں دین پھیلانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار رہے جب تک آپ حیات رہے۔ آپ کے بعد بھی آپ دونوں نے دین کے امور انجام دیے اور اس سلسلے میں آپ کے آثار کا اتباع کیا اور آپ کی سنت پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس سے بہتر جزا دے جو اس نے کسی نبی کے وزیروں کو اس کے دین کی طرف سے دی ہو۔ درود و سلام سے فارغ ہو کر بعد قبر مبارک سے ذرا ہٹ کر ستون کے پاس کھڑا ہو اور قبلہ رو ہو کر خدائے عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے اور یہ آیت پڑھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 64۔ اور ان لوگوں نے جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آتے، اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کو بخشواتا تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ پھر اس آیت کے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کہے، اے اللہ بے شک تو نے یہ فرمایا ہے اور تیرا یہ قول سچا ہے، ہم نے تیرا ارشاد سنا، تیرے حکم کی تعمیل کی اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تاکہ وہ گناہوں کے سلسلے میں ہماری سفارش کر سکیں۔ ان گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمریں ٹوٹ رہی ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی لغزشوں، غلطیوں اور خطاؤں سے تائب ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے حق میں اپنے محبوب کی شفاعت منظور فرما اور اس مرتبہ و منزلت کے صدقے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں حاصل ہے ہمیں بلند مرتبہ عطا کر۔ اور پھر یہ دعا کرے، اللہم اغفر للمہاجرین والانصار واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم لا تجعلہ آخر العہد من قبر نبیک ومن حرمک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما، ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت حاصل کر چکے ہیں مغفرت کر۔ اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر اور آپ کے حرم مبارک میں میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنائیے۔ یہاں سے فراغت کے بعد روضہ شریف میں حاضری دے، یہ جگہ ممبر اور قبر شریف کے درمیان ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھے اور خوب دعائیں مانگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔
ممبر کے پاس بھی وہ دعائیں مانگے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس ستون پر رکھے جس ستون پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک رکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جمعرات کے روز جبل احد پر جانا اور شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد زیارت کے لیے باہر جائے اور ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے تاکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کا موقع مل سکے۔ ہر روز بقی میں جانا مستحب ہے۔ اس قبرستان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، ان کی قبروں کی زیارت کرے۔ مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ہر سنیچر کو مسجد قباء میں حاضر ہو اور وہاں نماز پڑھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج بیتہ حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان له عدل عمرہ۔ اور یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے نکل کر مسجد قباء میں آئے اور نماز پڑھے تو اسے 1 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے بعد بیرا ریس پر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا تھا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کنواں مسجد قباء کے قریب واقع ہے، اس کے پانی سے وضو کرے اور پیے۔ اس طرح مسجد فتح میں حاضر ہو، یہ مسجد خندق پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کی 30 مسجدیں ہیں، وہاں کے باشندے ان مسجدوں سے واقف ہیں۔ تحقیق و جستجو سے ہر مسجد میں حاضر ہو اور نمازیں ادا کرے۔ اس طرح ان تمام کنووں پر بھی جائے جن کنووں کا پانی آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ یہ کنویں 7 ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: عریس، ہاء، رود، بعد، البقا، الستیہ، الان۔ حدیث تاریخ کی کتابوں میں ان تمام کنووں کی تفصیلات موجود ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شفا حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبرک سمجھ کر ان کنوؤں کا پانی پیے، ان کے پانی سے غسل کرے یا وضو کرے۔ اگر مدینہ منورہ کے تقدس اور عظمت کا پورا حق ادا کرنا ممکن ہو تو وہاں زیادہ سے زیادہ قیام کرے، بلکہ وہیں سکونت اختیار کرے، اس کا بڑا ثواب اور اجر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لا يصبر لا وائها وشدتها احد الا كنت له شفیعا یوم القیامہ۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ، ابن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت فإنه لن يموت بها احد الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکے وہ ایسا ہی کرے، اس لیے کہ جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا، میں قیامت کے روز اس کی سفارش کرنے والا یا اس کا گواہ ہوں گا۔ مدینہ منورہ سے واپسی سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر 1 مرتبہ اور حاضری دے اور وہی دعائیں زیارت پڑھے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ یہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات ہے۔ اس موقع پر خداوند قدوس سے یہ دعا بھی مانگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت آئندہ بھی نصیب ہو۔ یہ دعا بھی مانگے کہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو۔ یہاں سے الرود الصغیرہ یعنی چھوٹے روزے پر آئے، یہ جگہ مسجد میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس وقت قیام فرمایا کرتے تھے
جب مقصورہ مختصر تھا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے، پھر دایاں پاؤں باہر نکالے اور یہ الفاظ کہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا تجعلہ آخر لعہد نبیک وحز اوزاری بزیارتہ واصحبنی فی سفری سفر السلامة وبصره جوئی الى اہلی ووطنی سالما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ رحمت نازل کیجیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میری زیارت کو اپنے نبی سے آخری ملاقات مت بنائیے، اور اس زیارت کے طفیل میرے گناہ معاف کر دیجیے، اور میرے سفر میں سلامتی کو میرے ہمراہ کیجیے، اور اپنے اہل و وطن سے میں سلامتی کے ساتھ میری واپسی کو آسان فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کی خدمت میں بقدر ہمت و وسعت کچھ نذرانہ پیش کرے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو مسجدیں واقع ہیں وہاں ٹھہرے اور نمازیں ادا کرے۔ سفر سے واپسی کے آداب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا سفر حج سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں جہاں کہیں بلند زمین پڑتی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ الفاظ ادا فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پھر آئے اللہ کی طرف توبہ کرتے، عبادت کرتے، اپنے رب کو سجدہ کرتے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو تنہا شکست دی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: وَكُلَّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ اللہم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں ٹھہرنا نصیب کر اور بہترین رزق عطا فرما۔ شہر سے باہر رک کر کسی شخص کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر گھر بھیج دے، پہنچنے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرنا مسنون ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمرحلوا حتى ندخل ليلة إشاءة شعشة وتسحد المغيبة۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: توباً توباً لربنا اواباً لا يغادر علينا حوباً۔ توبہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سفر سے واپسی پر ایسی توبہ جو ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ جب گھر میں رہنے لگے تو لہو و لعاب اور گناہ کے کاموں میں مشغول نہ ہو، بلکہ رات دن ان انعامات کی یاد میں مشغول رہے جو حرمین کی زیارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں۔ گناہوں میں مبتلا ہو کر کفران نعمت نہ کرے، کیونکہ حج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ واپسی کے بعد دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی ہمتاً اس آخری سفر کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔